حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں باب بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جلسہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرکت کرنے والوں عزیز مسلمانوں، بعد نماز عشاء سے اب تک کے آپ حضرات بڑی دل جمعی کے ساتھ علماء کرام کی نعت خوانی اور تقریریں آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے بیچ میں آ گیا. زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ میری تقریر آپ حضرات نے بہت سنی. لگ بھگ 9 سال تک کے آپ کے محلے میں میں نے پتہ نہیں کیا اس لیے تھوڑی دیر کے لیے میں آیا. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تھوڑی دیر تک یہ اگر محبتوں کا نذرانہ آپ حضرات پیش کریں گے تو کچھ باتیں میں آپ حضرات کے بیچ میں رکھ کر کے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا. کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ نجدی کو سنا دے حسن. بے ادب گستاخ نجدی کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اب تک کیا آپ حضرات نے محبتوں کا نذرانہ علماء کرام کے سامنے پیش کیا ہے، اور جو حقیقت میں حسین وہ پست نہیں ہوتے بلکہ ان کی ہمتیں ہمیشہ بلند. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ابھی بھی بیدار ہیں اور امام حسین سے آپ حضرات کو محبت ہے. چلیے الحمدللہ، اللہ رب العزت آپ حضرات کی محبتیں سلام. ایک محبت جو صحابی رسول نے کیا تھا، جس کا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کر کے دیا. حضرت حبیب ابن مظاہر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے دھول کو اپنے چہرے پہ ملا. یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب ابن مظاہر، تو نے یہ کیوں کیا کہ امام حسین کے قدموں سے لگنے والی دھول اپنے چہرے پہ ملا، اپنے سر پہ ملا.
تو حضرت ابن حبیب مظاہر نے فرمایا تھا کہ حبیبی یا رسول اللہ، وہ کوئی اور ہے جو حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابن مظاہر نے فرمایا تھا کہ حبیبی یا رسول اللہ، وہ اور ہیں جو حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں، میں تو امام حسین سے عشق کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب ابن مظاہر میرے قریب آ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنے حبیب ابن مظاہر پہنچتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ابن مظاہر کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے حبیب ابن مظاہر، تو چاہتا کیا ہے بتا، آج تمہاری خواہش کو پوری کی جائے گی۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا حبیب یا رسول اللہ، مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، نہ مجھے مال چاہیے نہ دولت چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب ابن مظاہر تو چاہتا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں کہ حبیب یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ کو لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو لیا۔ حضرت امام حسین کے ہاتھ پہ حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ کو رکھا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں میرے آقا عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا، میں نے حضرت امام حسین کے ہاتھ میں حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ دے دیا ہے۔ میرے مولا، میں نے یہاں ملا دیا ہے۔ اب میرے مولا، اسے قیامت تک کے تو ساتھ رکھ، اور جب اٹھانا تو امام حسین کے ساتھ اٹھانا۔ جب میرے آقا نے یہ دعا دی تو تاریخ شاہد ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت امام حسین کے ساتھ ہمیشہ، یہاں تک کہ میدان کربلا میں سب سے پہلے جو شہادت ہے وہ حبیب ابن مظاہر، سب سے پہلی قربانی امام حسین کے قدموں پہ حبیب ابن مظاہر نے پیش کیا تھا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ یہاں امام حسین کے چاہنے والے موجود ہیں، یہاں امام حسین سے عقیدت رکھنے والے موجود ہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج یہاں میرے نواسے کے چاہنے والے موجود ہیں، نواسے کے چاہنے والے موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے تبسم سے فرشتے کو شفا عطا فرمائی تھی کہ جب فرشتہ مریض تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تھے تو حضرت امام حسین کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جب حضرت جبریل آئے تھے، 1,70,000 فرشتے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائے تھے، ان میں ایک اپاہج فرشتہ بھی تھا جس کا نہ ہاتھ سلامت تھا نہ پیر سلامت تھا، اس کے پیر سلامت تھا، وہ رونے سے قاصر تھا، چلنے سے قاصر تھا۔ حضرت جبریل اسے لے کر کے حضرت فاطمہ کے آنگن میں آئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام فرشتوں کو دیکھا کہ وہ خوشیوں میں مگن ہے، لیکن کونے میں بیٹھ کر کے ایک فرشتہ رو رہا تھا، آنسو برسا رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے فرشتہ، معاملہ کیا ہے؟ آج تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، آج تو خوشیاں بانٹی جا رہی ہے، تو کنارے بیٹھ کر کے کیوں رو رہا ہے؟ اس فرشتے نے کہا تھا حبیب یا رسول اللہ، میں ایک کتاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کس بنیاد پہ عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ حبیب یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میں آسمان پہ تھا، میں نے آسمان سے جھانک کر کے زمین کی طرف دیکھا تھا، تو میں نے ایک انسان کو دیکھا تھا کہ جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، وہ زمین پہ گھسڑتے ہوئے چل رہا تھا، زمین پہ گھسڑ کر کے چل رہا تھا۔ حبیب یا رسول اللہ، جب میں نے اسے دیکھا تو میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ ایسے انسان کو زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے، اسے تو مر جانا بہتر ہے۔ اتنا جملہ نکلا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ ناگوار گزرا تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جا، یہ تمہاری سزا ہے، اور رب نے بدعا دی تھی، رب نے یہ سزا متعین کی تھی، ہمارا ہاتھ مشل ہو گیا، پیر ہو گیا، اور اس دن سے دعائیں مانگ رہا ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟
تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے حبیبی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے شفا مل جائے، رب تبارک و تعالی ہمیں شفا بخش۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض گزار کرتے میرے مولا، یہ فرشتہ آج سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، میرے گھر میں میرا نواسہ پیدا ہوا ہے، امام حسین کی پیدائش، یہ فرشتہ شفا کی بھیک مانگ رہا ہے، میرے مولا کیا کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب آج جو تمہاری چوکھٹ پہ آیا ہے اسے خالی نہیں لوٹایا جائے گا بلکہ وہ کی مرادیں پوری کر کے لوٹایا جائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے مولا اسے شفا کیسے دی جائے، اسے شفا کیسے دی جائے، اسے صحیح کیسے کی جائے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب تو اگر زبان سے کہہ دے گا تو میں اسے شفا دے دوں گا، اگر تو ہاتھ کا اشارہ کر دے گا تو میں اسے شفا دے دوں گا، اگر تو دعا کر دے گا تو میں اسے شفا دے دوں گا۔ لیکن آج شفا تمہاری زبان سے نہیں، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے نہیں، آج شفا امام حسین کے ذریعے سے ملنی چاہیے، اس لیے کہ آج وہ صدقہ امام حسین کا لینے کے لیے آیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے مولا پھر کس طرح سے کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امام حسین کو آپ اپنی گود میں لے لیں اور امام حسین کا ہاتھ فرشتے کے جسم پہ لگا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا امام حسین کے ہاتھ کو فرشتے کے جسم پہ لگاتے گئے، جہاں جہاں ہاتھ لگتا گیا فرشتے کو شفا ملتی گئی، ہاتھ پہ ہاتھ لگا ہاتھ صحیح ہو گیا، پیر پہ ہاتھ لگا پیر صحیح ہو گیا، یہاں تک کہ وہ مکمل شفا یاب ہو گیا۔ یہ ہے حضرت امام حسین کی شان کہ امام حسین کا ہاتھ جہاں لگ جائے اسے شفا مل جائے، اسے امام حسین کی عقیدت میں آ جائے۔ اگر آپ کی عقیدتیں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ امید رکھو کہ دنیا بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکمل بیان ہوا، کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، آج امام حسین ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ماننے والے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے کیا محبت تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہے لوگوں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، ہاں میری قرابت داروں کی محبت۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا حبیبی یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے قرابت دار حضرت علی ہیں، میرے قرابت دار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے محبت کا وہ انمول تحفہ پیش کیا تھا کہ رہتی دنیا تک یہاں اس کی تعریف دہرائی جا رہی ہے۔ یہ حضرت امام حسن حسین سے محبت کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام جب تک کے رہے حضرت امام حسن حسین سے محبت کرتے رہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرتے رہے، حضرت علی سے محبت کرتے رہے۔ وہ امام حسن حسین، وہ حضرت فاطمہ الزہرا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن سے آپ عقیدت کرتے ہیں، حضرت امام حسن حسین فرماتے ہیں، حضرت امام حسن حسین کیا کہتے ہیں؟ ان کا فرمان ہے کہ میری محبت میں، میری چاہت میں اگر کسی نے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہایا، حضرت امام حسن حسین کیا کہ جس نے میری محبت میں آنکھوں سے آنسو کے ایک قطرے بہائے، قطرہ تو چھوڑیے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میری محبت میں جس کی آنکھیں صرف نم ہو گئی، پلکیں بھیگ گئی، یہ پلک کہتے ہیں جو آنکھ پر بال ہے کہ پلکیں بھیگ گئی۔ حضرت امام حسن حسین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک کہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے چاہنے والے کو جنت میں جاؤں۔ حضرت امام حسن حسین کیا کہتے ہیں کہ جس نے ہماری محبت میں صرف پلکیں نم کی تو میں اس وقت تک کہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے چاہنے والوں کو جنت نہ دلا۔ آپ ایسے حضرت امام حسن حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، شفاعت کی گارنٹی ضمانت نہ دے کیونکہ آپ ان کی محبت میں۔ حسینیوں تمہیں مبارک ہو امام حسین کی محبت، حسینیوں تمہیں مبارک ہو امام حسن کی محبت، کہ آج ان کی محبت میں آل نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے۔
ہمارا اور آپ کا بیٹھنا رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ کربلا کے کس داستان کو آپ دہرائیں گے؟ کربلا کی وہ داستان ہے میرے دوستو، حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین العابدین کون ہیں؟ حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسین العابدین کربلا کے میدان میں بیمار تھے، اور اتنے بیمار تھے کہ آپ کدھر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، اگر اٹھتے تھے تو لڑکھڑا کر کے گر جاتے تھے۔ یہ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے بعد 35 سال تک کے زندہ رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے پوچھا تھا کہ امام حسین العابدین آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں، آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اگر کربلا تم نے دیکھا ہوتا، اگر تم نے کربلا ملاحظہ فرمایا ہوتا تو آج تم بھی نہیں ہنستے، تم بھی نہیں مسکراتے۔ تم کیا جانو کربلا میں کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں، تم کیا جانو کربلا میں کتنے ظلم و ستم کیے گئے ہیں۔ یہی حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پانی پیش کیا جاتا تھا تو حضرت امام حسین العابدین رو پڑتے تھے پانی کو لے کر کے۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ پانی دے کر تو کیوں روتے ہیں؟ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا یہ فرمان ہے کہ اے لوگوں، میں نے کربلا دیکھا ہے، تین دن کے پیاس اور بھوک کو میں نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ آج جب میرے سامنے پانی پیش کیا جاتا ہے تو علی اصغر کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے، اور تڑپنے کی بنیادوں کی جو زبانیں باہر آ گئی تھی وہ علی اصغر کی زبانیں یاد آ جایا کرتی ہے۔ تم جانو کہ کربلا کیا ہے۔ آج جب میرے سامنے پانی پیش کیا جاتا ہے تو سکینہ تڑپتی ہوئی سکینہ نظر آتی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے جھللانے لگتی ہے۔ وہ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ پانی کو دیکھ کر کے رو پڑتے تھے۔ یہی حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب ان کے حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ شہادت کربلا کے بعد جب آپ مدینہ منورہ واپس گئے تھے، حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص بادشاہ بنا تھا، اس نے حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ حضرت امام حسین العابدین کو دربار میں بلایا۔ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا، میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ بادشاہ نے جب اطلاع سنا اس کو غصہ آ گیا، اپنے قائدوں کو بھیجا، اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے حضرت امام حسین العابدین کو گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ اس بادشاہ کا چند فوجی گیا، جانے کے بعد حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا۔ لانے کے بعد بادشاہ کی دربار میں پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد جب پیش ہو گئے حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں خبر بھجوائی تھی کہ یہاں پہ تشریف لاؤ، انہیں آنے سے کیوں انکار کر دیا؟ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری بادشاہت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں عبادت کرتا رہتا ہوں، تمہاری حکومت ہے، تمہاری بادشاہ ہے، تم جانو میں کیوں آؤں؟ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ حضرت امام حسین العابدین نے فرمایا کہ مجھ سے اس سے کوئی سروکار نہیں لگ گیا ہے، اس سے کوئی کام نہیں لگ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی سروکار نہیں ہوتا تو آج میں تمہیں گرفتار کر کے لایا ہوں، آج تمہیں باندھ کر کے لایا ہوں۔ حضرت امام حسین العابدین نے فرمایا کہ یہ تکلیف مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ میں نے کربلا ملاحظہ فرمایا ہے، کربلا کے میدان میں جو تکلیفیں ہوئی ہیں یہ بیڑیاں ہمیں کچھ تکلیف نہیں دیتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، بادشاہ نے کہا کہ کربلا کے میدان میں آج تم مجبور ہو، یہاں کربلا کے میدان میں بھی مجبور تم تھے، اگر مجبور نہ ہوتے تو حضرت امام حسین کی شہادت نہ ہوتی، حضرت علی اکبر کی شہادت نہ ہوتی، حضرت قاسم کی شہادت نہ ہوتی۔ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم نہ میں کربلا میں مجبور تھا اور نہ یہاں آج مجبور ہوں۔ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں منہ نہ لگو، مجھ سے بحث نہ کرو، میں نہ وہاں مجبور تھا اور نہ یہاں مجبور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر مجبور نہیں ہوتے تو میں تمہیں رسیوں میں کیوں جکڑ کر کے لایا ہوں، میں نے تو تمہیں بیڑیاں پہنا دی ہیں۔ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میری طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو، اہل بیت اطہار کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو، تم کہتے ہو کہ مجبور تھے۔ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جھٹکا لگایا، جیسے ہی جھٹکا کا لگانا تھا ساری بیڑیاں ٹوٹ کر کے زمین پہ گر گئی۔ بادشاہ نے اتنا دیکھا، ہکا بکا ہو گیا۔ حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین العابدین نے فرمایا کہ خبردار کھڑا ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین العابدین نے جلدی نہ فرمایا، بادشاہ وہیں ٹھہر گیا۔ حضرت امام حسین العابدین نے فرمایا کہ اے بادشاہ، اگر میں کربلا میں بھی جاتا، اگر زمین میں ٹھوکریں مار دیتا تو وہاں سے نہریں
کربلا کے امتحان دینا مقصد تھا، وہاں میں نہیں، وہاں بھی مجبور نہیں تھا اور یہاں بھی۔ لہذا حضرت امام حسین کہیں آج اسی امام حسین کی محبت ہے۔ امام حسین نے اپنے ماننے والوں کو کل بھی نوازا ہے، آج بھی وہ نوازتے ہیں اور قیامت تک کے نوازتے ہیں۔ ان کے ماننے والے ہمیشہ امام حسین کے در سے بھیک پاتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے اوپر نبی نے اپنے بیٹے کو، حضرت امام حسین کے اوپر نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین اور حضرت ابراہیم دونوں چھوٹے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود میں کھیل رہے تھے، حضرت جبریل آ گئے تھے، میرے آقا سے فرمانے لگے کہ حضرت یا رسول اللہ آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا تھا کہ ابھی یا رسول اللہ رب ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں رہنے دیں، ان میں سے ایک کو اٹھا لے گا، آپ پسند فرما لیں کس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو پسند کیا تھا اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اسے آپ واپس لے جائیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم کی 3 دن کے بعد انتقال ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی امام حسین کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ میرا نواسا حسین ہے جن کے اوپر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ یہی حضرت امام حسین ہے کہ جب کربلا کے میدان میں ایک کر کے سبھی کی قربانی پیش کر رہے تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر نے قربانی پیش کر دی، حضرت عباس علمبردار نے اپنی قربانی پیش کر دی، حضرت قاسم نے اپنی قربانی پیش کر دی، حضرت علی اکبر نے اپنی قربانی پیش کر دی، حضرت انو محمد نے اپنی قربانی پیش کر دی، یہاں تک کہ جب علی اصغر کی قربانی کی باری آئی، حضرت سیدہ زینب آتی ہے، آ کر کے کہتی ہے کہ میرے بھائی اس بچے کو لے کر کے جائے، ہو سکتا ہے کہ بچے کے اوپر ترس آ جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھے ان یزیدیوں سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن تم اگر کہتی ہو تو میں لے کر کے جاتا ہوں۔ پھر میرے امام حسین نے حضرت علی اصغر کو لیا تھا، اپنی گود میں لیا تھا، لینے کے بعد یزیدی خیمہ کی طرف بڑھے تھے اور یزیدیوں سے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، علی اصغر ہے، 6 مہینے کا ہے، اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے ڈال دو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تلواریں اٹھائے گا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم سے لڑے گا، لہٰذا اگر ہوگی تو مجھ سے ہوگی۔ لیکن ان ظالموں نے تیر کا نشانہ بنایا تھا اور بنانے کے بعد علی اصغر کے حلق میں آ کر کے تیر کو بس کیا تھا، دشمنوں نے تیر چھوڑا تھا، وہ تیر آ کر کے حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا تھا، حضرت امام حسین نے تیر نکالا تھا، حلق سے خون کا ایک فوارہ بہا تھا، حضرت امام حسین نے اس خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا، لینے کے بعد آسمان کی طرف اچھالا تھا اور کہا تھا میرے مولا گواہ رہنا میں نے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی بھی قربانی دے دی ہے۔ پھر مدینہ طیبہ کی طرف حضرت امام حسین رخ کرتے ہیں، اپنے چہرے کو کرتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں کہ نانا گواہ رہنا، تو کہتا تھا نانا گواہ رہنا، تو کہتا تھا کہ میں نے امام حسین کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، نانا میں نے تمہارے دین کے خاطر آج ایک نہیں بلکہ 72 کو قربان کر دیا ہے، تمہارے اوپر 72 کو قربان کر دیا ہے اور تمہارے دین کی آبیاری کرتی ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا امام حسین، میرے نبی نے ایک بیٹے کو قربان کیا، اس نبی کے دین کے اوپر حضرت امام حسین نے کربلا میں 72 یہ حضرت امام حسین کہاں کہاں حضرت امام حسین درود پاک میں اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں محبتوں کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے بیان کر رہا تھا کہ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت امام حسن و حسین سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی نہ اسے دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔
ہے تو امامین کریمین کی محبت میں بیٹھے ہوئے، امامین کریمین کی الفت میں بیٹھے ہوئے وہ حضرت امام حسن حسین ہے میرے دوستو۔ اور یہ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں آپ نے کتنے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں آئے تھے تو آپ جوان تھے، آپ کے بال بھی نہیں پکے تھے، آپ کی داڑھی بھی نہیں پکی تھی، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین آئے تھے سر کے بال بھی کالے تھے، داڑھی بھی کالی تھی۔ میدان کربلا میں جب آپ نے فجر کی نماز رسول محرم کو ادا کی تھی اس وقت تک کہ آپ جوان تھے، بالوں پہ ایک بھی بال آپ کا سفید نہیں ہوا تھا، ایک بھی داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی، لیکن دو بجتے بجتے حضرت امام حسین کے اوپر بڑھاپا آ گیا تھا، سر کے سارے بال پک گئے تھے، داڑھیاں سفید ہو گئی تھی اور حضرت امام حسین کی کمر جھک گئی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ظلم و ستم کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے ڈھایا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا وقت ہے فجر کے بعد سے 2 بجے کے وقت تک کے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ حضرت امام حسین کے ایک بھی بال نہیں پکے تھے، لیکن اسی اثنا میں حضرت امام حسین کے سارے بال پک گئے تھے، ساری داڑھیاں پک گئی تھی اور حضرت امام حسین کی کمر جھک گئی تھی اور بڑھاپا ظاہر ہو گیا تھا۔ یہ کربلا ہے کہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے اتنا ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ اسی کربلا کے سرزمین میں جب سیدہ زینب آئی، سیدہ زینب آپ جانتے کون ہے؟ حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب، حضرت امام حسین کی بہن جب آئی تھی وہ ان کے چہرے پہ رونق تھی۔ سیدہ زینب جب کربلا آئی تھی تو آپ کے بھی بال کالے تھے، چہرے سے نور نکل رہا، لیکن کربلا کے بعد سیدہ زینب تو چہرے پہ نقاب، دروازے پہ جاتی ہے، جا کر کے دروازے پہ دستک لگاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ کہو۔ سیدہ زینب کہتی کہ میں مسافر کر کے آئی تھوڑی دیر تمہارے دروازے پہ اندر سے بچی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک خاتون ہے، چہروں پہ جھریاں آ گئی، پہچان نہ سکی کہ یہی میری ماں سیدہ زینب ہے۔ سیدہ زینب نے اپنی بچی سے آتے وقت کہا کہ میری بچیوں میں تمہیں مدینہ منورہ میں چھوڑی جا رہی ہے، 2 کام کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ سیدہ زینب نے اپنی بچی کو وصیت کیا کی تھی کہ 2 کام کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب بھی دروازے پہ کوئی سائل آئے، مانگنے والا آئے تو اسے دینے میں دیری نہ کرنا، بلکہ جتنی جلد ہو سکے دے کر کے اسے رد رخصت کر دینا تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ جب سیدہ زینب مکہ ترکا سیدہ زینب مدینہ منورہ پہنچی ہے کربلا کے بعد، چہرے پہ نقاب ہے، بچی فوراً اندر سے آتی ہے، سامان لے کر کے یہ سائلت ہے دینے کے لیے، جب آپ کو آگے بڑھاتی ہے سیدہ زینب کہتی کہ میں کوئی سائلہ نہیں، مانگنے والی نہیں ہوں، میں ایک مسافر ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئی، لہذا میں بچی اندر چلی گئی، بڑی بہن سے کہا کہ دروازے میں ایک سائلہ آئی ہے، ایک مسافر آئی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹھی رہی یہاں تک کہ حضرت عبداللہ جن کے شوہر ہیں جعفر بن طیار وہ تشریف لے آئے، انہوں نے دیکھا کہ دروازے پہ ایک خاتون ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، اندر چلے گئے، کچھ دیر تک یہ ملاحظہ فرماتے رہے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن طیار وہ کہتے ہیں کہ خاتون کہ تو کب سے دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا کہ میں بہت دیر سے دروازے پہ بیٹھی ہوں، میں تھک گئی ہوں، تھوڑا سا گزرا رہی ہوں، آرام کر رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا کہ میرا گھر یہی ہے۔ جب اتنا کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ناگوار نہ ہوتے تو آج رات ہمارے ہماری 2 بچیاں ہیں، ان کی ماں امام حسین کے ساتھ کربلا گئی ہے، ہماری بچیاں روزانہ اپنی ماں کو یاد کر کے رویا کرتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں کہ میری ماں کب آئے گی، آج رات ہمارے بچوں
کے ساتھ زندگی گزار لو، ہونا ہو تھوڑی دیر کے لیے اس کو دل میں تسلی ہو جائے۔ خاتون نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو تو میں ہاتھ ملا تمہارے گھر میں گزار لوں گا۔ چنانچہ سیدہ زینب گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، بستر لگا دیا جاتا ہے، سیدہ زینب کے لیے بستر لگا دیا جاتا ہے، دونوں بچیاں اسی کمرے میں آ جاتی ہیں۔ پہچان ہماری نہیں میری ماں ہے، سیدہ زینب ہے، چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی ہے، بچیاں سو جاتی ہیں، بچیاں دیکھتی ہیں کہ وہ خاتون ہے کہ بیٹھی ہوئی سو نہیں رہی ہے۔ بچیوں نے کہا کہ آپ سوتی کیوں نہیں ہے، آپ بیٹھی کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، تم سو جاؤ، ہم نہیں سوئیں گے۔ بچیوں نے دیکھا کہ وہ سو نہیں رہی ہے، بچیاں انتظار کر رہی ہیں۔ بچیوں نے کہا کہ تم جب تک نہیں سو گی تو ہم لوگ کیسے سو سکتے ہیں؟ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ تم لوگ آرام کرو، ہم آرام کرو، ہم ابھی نہیں سوئیں گے۔ بچیوں نے پھر باتیں ہونا شروع ہو گئی، بچیوں میں باتیں ہونے لگی، بچیاں کہنے لگی کہ خاتون یہ تو بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا کہ میرا گھر مدینہ منورہ میں ہے۔ کہا کہ تم اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ کہا کہ میرے گھر میں ابھی کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر جاؤں گی۔ پھر بچیوں نے پوچھا کہ بتائیے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ سیدہ زینب نے فرمایا کہ ہمارے 4 بچے ہیں۔ کہا کہ بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں؟ سیدہ زینب نے فرمایا کہ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہماری بھی ماں ہے، اس کے بھی 4 ہی بچے ہیں، 2 بچیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، ہم 2 بچیاں ہیں اور 2 بیٹے ماں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ سیدہ زینب سے وہ بچیاں پوچھتی ہیں کہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ میرا نام زینب ہے۔ بچیاں کہتی ہیں کہ عجب ہے کہ میری ماں کا نام بھی زینب ہے۔ پھر وہ بچیاں سوال کرتی ہیں کہ بتائیے آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ ہمارے 18 بھائی ہیں، ہمارے 18 بھائی ہیں۔ بچیوں نے جب اتنا سنا بچیاں چونک جاتی ہیں، بچیاں کہتی ہیں کہ میرے علماء کے علاوہ کسی کو اس مدینے میں کسی کو 18 بھائی نہیں ہے، میری ماں تنہا ہے کہ جسے 18 بھائی ہیں، اس کے علاوہ کسی کے 18 بھائی نہیں ہیں۔ بچیاں چونک جاتی کہتی خاتون لگتا ہے کہ تم ہی میری ماں ہے، چہرے سے نقاب ہٹا ہو۔ جب سیدہ زینب سے شروع کیا گیا چہرے سے نقاب ہٹاتی ہیں، بچیاں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میری ماں نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب میری ماں گئی تھی تو جوان گئی تھی، جب میری ماں کربلا گئی تھی تو اس کے چہرے پہ رونق تھی، جب میری ماں کربلا گئی تھی تو اس کے چہرے سے نور پھوٹ رہے تھے، تمہارے چہروں پہ تو جھریاں پڑی ہوئی ہیں، تمہارا بال تو سفید ہو گیا ہے۔ بچیاں جب اتنا کہہ رہی تھی تب تک کہ حضرت عبداللہ بھی پہنچ جاتے ہیں، ان بچیوں کے کلام باتوں کو سن کر کے جیسے ہی حضرت عبداللہ پہنچے ہیں، سیدہ زینب اپنی بچیوں کو سینے سے لگاتی ہیں اور لگانے کے بعد کہتی ہے میرے بچیوں سنو، میں ہی تمہاری ماں ہوں، میں ہی سیدہ زینب ہوں، اور وہ تم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پہ یہ جھریاں کیسے پڑ گئی ہیں، تو یہ کربلا کے ظلم و ستم ہیں، ان یزیدیوں نے جو کربلا میں ظلم و ستم ڈھائے ہیں اس کی بنیاد میں ہمارے چہرے میں یہ جھریاں آ گئی ہیں، ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں اور ہمارے اندر سے بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہے۔ وہ کربلا ہے، کربلا میں بڑا ظلم و ستم، کربلا کے داستان جتنا بھی ہے کم ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے تقریر کا فن کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے رابطے رکھنے کو قبول عطا فرمائے، امامین کریمین کی محبتیں تا قیامت ہمارے رابطے دلوں میں موجودہ عطا فرمائے۔ دعا خداوند الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئہ۔